السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے حلال و حرام اور نیکی و گناہ کے متعلق چند چیزیں سنی تھی، جس میں ہم نے یہ سنا تھا کہ گناہ میں جو وقتی لذت ہوتی ہے، وقتی مزہ آتا ہے، وقتی راحت پہنچتی ہے، اس کی مثال کھجلی کی طرح ہے، خارش کی طرح ہے کہ انسان کو اگر خارش آئے تو اس کو خارش کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اور نیکیوں کا جو مزہ ہے، مجاہدوں والا جو مزہ ہے، یہ اسی کو آتا ہے جو مجاہدہ برداشت کرتا ہے۔ جو حرام کام سے بچتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کیا مزہ ہے۔ اور اس کی مثال ہم نے دی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے وہ دن کیسے تھے جب آگ میں تھے، کہنے لگے میری زندگی کے سب سے بہترین دن تھے۔ اللہ رب العزت براہ راست میرے لیے اس آگ میں جنت سے کھانا اتار رہا تھا۔ تو یہ جو مزہ ہے صرف ابراہیم علیہ السلام ہی کو آیا، کیونکہ وہی آگ میں گئے تھے۔ حضرت بلال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو مشرکین مکہ اتنا مارتے تھے، کیسے برداشت کرتے تھے؟ اور اس پر یہ کہ آپ جتنا مارتے تھے اتنا کہتے تھے احد احد، اللہ تو ایک ہی ہے۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ وہ جتنا مارتے تھے اور میں احد احد کہتا تھا تو مجھ کو اس کہنے کی وجہ سے مزہ آتا تھا، مار کھانے میں مزہ آ رہا ہے۔ تو دوستو، گناہ کی لذت اور نیکی کی لذت کو ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں گے کہ سب سے بڑا گناہ اس دنیا میں کیا ہے، سب سے بڑا حرام کام، سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کون سا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع سے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ، کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ اور یہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا۔ قالوا قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیے، ہم تو یہ جاننا چاہتے تاکہ ہم اس سے بچیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، یعنی شرک جو ہے دوستو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العزت ہرگز معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اس کو اللہ رب العزت ہرگز معاف نہیں کرے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جو شرک نہیں کرتا اور وہ کسی اور گناہ میں مبتلا ہے تو اللہ رب فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ اللہ رب العزت چاہے گا اس کو معاف کر دے گا۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کرے گا تو اللہ معاف ہی کرے گا، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر بغیر توبہ کے، بغیر شرک سے برات کے اس دنیا سے کوئی شرک کرتا ہوا چلا گیا تو وہ 100% جہنم میں جائے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، کوئی مولانا مفتی صاحب نہیں کہہ رہے کہ اللہ معاف اس کو نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت خود کہہ رہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو معلوم ہوا دوستو، سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے۔ اب شرک کیسے کہتے ہیں وہ بھی سمجھیں۔ شرک کا دائرہ بھی بڑا وسیع ہے۔ ایک تو ہوتا ہے شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، کہ جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں ویسے کسی اور کو رب سمجھ کے پکارنا، یہ ہو گیا شرک فی ذات، یعنی اللہ کے برابر کا کسی کو سمجھنا۔ جیسے مثال کے طور پر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور روح القدس حضرت جبرائیل کو یہ اللہ کے مقام پر لا کر نعوذ باللہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 3 لوگوں سے مل کر خدا بنتا ہے، اللہ کی ذات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح روح القدس حضرت جبرائیل امین، یہ 3 کے مجموعے کا نام خدا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہو گیا شرک فی ذات، کہ کسی اور کو اللہ کے برابر کا سمجھنا۔ اور دوستو، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے دینی معلومات کو اگر بازو میں رکھ دیں اور دنیاوی دماغ لگائے، لاجک سے سمجھے، تو بھی یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہو۔
اللہ کے علاوہ بھی اس دنیا کو ہی چلانے والا ہو. وہ کیسے؟ ہم یہ دنیا کا نظام دیکھتے ہیں روزانہ، یہ دنیا کا نظام صحیح چل رہا ہے. ابھی بارش کا موسم گزرا ہے، اپنے وقت پہ بارش ہوئی. اسی طرح اب ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، ہمارے یہاں پہ ٹھنڈی ہوگی، پھر گرمی کا موسم آئے گا. ہواؤں کا نظام چل رہا ہے، پیڑ پودے اگ رہے ہیں، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں. یہ سب چیزیں برابر ہو رہی، نظام چل رہا ہے. اگر اس دنیا کے دو بادشاہ ہوتے ہیں، اس دنیا کو چلانے والے دو ہوتے ہیں، کئی ہوتے اس کا تو تصور ہی نہیں ہے، اگر دو بھی ہوتے تو یہ دنیا کا نظام ایسا نہیں چلتا جیسے چل رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ ایک گاڑی کو دو ڈرائیور نہیں چلا سکتے، ایک بیوی کے دو شوہر نہیں ہو سکتے. یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. حتیٰ کہ اگر ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اور کوئی ہم کو بیٹا کہتا تھا، بیٹا ذرا یہ کام کر دینا، تو غصہ آتا تھا. بیٹا کیوں کہہ رہا بھائی، ہمارا باپ تو گھر پہ ہے. حالانکہ وہ باپ کی نیت سے بیٹا نہیں کہہ رہا ہے، بس ایک پیار سے ہم کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو بیٹا. تو ایک آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میرے دو باپ ہو، وہ مان ہی نہیں سکتا اس بات کو. تو دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، یہ دنیا کے نظام کے اندر اگر دو معبود ہوتے، دو خدا ہوتے، تو نظام دھرم برم ہو جاتا تھا. ایک کہتا ہے کہ پوری ٹھنڈی ہونی چاہیے اس علاقے کے اندر، دوسرا کہتا ہے پوری گرمی ہونی چاہیے. وہ آپس میں لڑ جھگڑ کے دنیا کو ختم کر دیتے. یہ دنیا کا جو نظام صحیح چل رہا ہے، یہ لاجک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو چلانے والا ایک ہی ہے، اسی لیے چل رہا ہے. دو ہوتے تو ایسا نہیں چلتا. تو معلوم ہوا دوستو، اللہ اپنی ذات میں تن تنہا ہے. اللہ اپنی ذات میں، تو کسی کو اللہ کے برابر کا سمجھنا یہ شرک فی الذات ہے. دوسرا شرک ہے الشرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں شرک کرنا. الحمدللہ ایمان والوں کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ وہ شرک فی الذات نہیں کرتے، اللہ کے برابر کا کسی کو سمجھتے نہیں ہیں. لیکن اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دوستو، شرک فی الصفات ایسی چیز ہے کہ اس میں ہمارے بعض بھولے والے مسلمان بھی گرفتار ہیں. صفات کہتے ہیں خوبیوں کو، کوالٹی کو. کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں. جیسے اللہ رب العزت ہی وہ ہے جو کسی انسان کو پیدا فرماتے ہیں. کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کی تخلیق کر پائے. صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور، نباتات، جمادات، درندے، پرندے، چرندے، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. ابھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اولاد دیتا ہے، جیسے ہم بعض مسلمانوں میں بھی عقیدہ ہوتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ ہمیں اولاد نہیں ہو رہی تو فلاں کام کرنے سے اولاد ہو جائے گی، فلاں آستانے پر جانے سے، فلاں کی منتیں ماننے سے، فلاں جگہ دھاگا باندھنے سے، فلاں جگہ یہ کرنے سے اولاد ہو جائے گی. اس میں اللہ کا کوئی دخل ہی نہیں سمجھتے وہ لوگ، کہ پورا یہ ہوتا ہے کہ وہیں جانے سے اولاد ہوگی. اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ مجھے اولاد نہیں دے سکتے، اسی لیے ادھر جانا پڑ رہا ہے مجھے. تو یہ ہو گئی شرک فی الصفات، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی صفات میں شریک کرنا. اللہ کے علاوہ کسی سے پکار کر مانگنا. دیکھو مانگنے کی جو ہے نا دو قسم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ممکنات ہیں دنیا کے اندر، ہم روزانہ ایک دوسرے سے کچھ مانگتے ہیں، روزانہ ایک دوسرے سے کچھ طلب کرتے ہیں. مجھے پیاس لگی، میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ایک گلاس پانی لے کر آنا. تو یہ ممکن ہے ہر ایک کے لیے پانی لا کر کے دینا. بیٹا بھی لا سکتا ہے، بیٹی بھی لا سکتی ہے، بیوی بھی لا سکتی ہے، نوکر بھی لا سکتا ہے، میں خود بھی جا کر کے لے سکتا ہوں. یہ ممکن چیز ہے، پاسبل چیز ہے ہر ایک کے لیے. تو یہ شرک نہیں ہوگا. مجھ کو گرمی ہو رہی ہے، میں نے کسی سے کہا بھائی یہ پنکھا ذرا چالو کر دو. یہ ممکن ہے ہر ایک کے لیے. کوئی بھی جا کر کے بٹن دبائے گا تو پنکھا چالو ہو جائے گا، میں خود جا کر کے دبا دوں گا تو بھی چالو ہو جائے گا. تو یہ شرک نہیں ہے. شرک کیا ہے؟ بارش نہیں برس رہی، سب لوگ پریشان ہیں، گرمی کا موسم ہے، جون کا موسم آ گیا، مہینہ آ گیا، لیکن بارش نہیں ہو رہی، سب لوگ پریشان ہیں. ابھی بارش کس سے مانگیں گے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا بارش برسانے والا؟ اگر اب یہ بارش کسی اور سے مانگتے تو یہ شرک ہو جائے گا. ہمارا کچھ کام اٹک گیا، ایسا کام اٹک گیا، جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دے دوں آپ کو. ہماری کشتی چلتی ہے پانی میں، جہاز چلتا ہے، ہم اتنے پیسے والے ہیں، اور اس کشتی کو طوفان نے گھیر لیا ہے، اور 99% چانسز یہ ہے کہ اب یہ میری کشتی ڈوب جائے گی. اب اس کشتی کو کون بچا سکتا ہے؟ کون بچا سکتا ہے بھائی؟ سمندروں پہ قابو کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اب یہاں پر اس نے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ لیا، اس نے شرک کر دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن مجید کے اندر سورہ یونس کے اندر
آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پہ آ جائے، تمہیں کوئی تکلیف دینے پہ آ جائے، تو اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، غلط عقیدے دوستو ایسے ہمارے اندر رائج ہے کہ ذرا سا پتہ بھی ہلا تو ہم کو شک ہونے لگتا ہے کہ ہماری روزی کسی نے باندھ لی، ہمارا رشتہ کسی نے باندھ لیا۔ اور جو ٹھگ لوگ آج بیٹھے ہوئے مارکیٹ میں، آپ اگر کوئی بھی پریشانی ان کے سامنے لے کر کے جائیں گے تو کہیں گے بندش ہے، باندھ دیا ہے کسی نے۔ یہ سب دوستو عقیدے کی خرابی ہماری۔ سورہ یونس کے اندر اللہ رب صاف فرما رہے کہ اگر کوئی تکلیف اللہ پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو کوئی تم سے دور نہیں کر سکتا۔ اور آگے فرمایا اگر اللہ رب العزت تم کو کوئی نفع پہنچانا چاہے، تمہیں کوئی اپنی نعمت دینا چاہے، تو اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ایمان والے کا اولین درجے کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو تم کو نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ اگر کوئی نفع نقصان پہنچانے کی کوشش کر بھی رہا ہے تمہارے کو، بعض لوگ دشمنی میں اپنے دشمن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے چاہا ہے، اس سے آگے نہیں پہنچا سکتے۔ بعض لوگ آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں، تو نفع اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ چاہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ کے سوا دوستو کسی کو پکارنا یہ شرک ہے۔ اب کس اعتبار سے پکارنا میں نے بتا دیا، پانی مانگنا شرک نہیں ہے، پانی کے لیے پکارنا، جو ممکنات ہے اس کے لیے اگر آپ کسی کو پکارتے ہو، کسی سے ہیلپ لیتے ہو تو یہ شرک نہیں ہے۔ جو ناممکن چیز ہے، ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی اور یہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کے سامنے اس کو رکھ رہے ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا بھائی آسانی کے ساتھ؟ تو یہ ہو گیا شرک فی الصفات، کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، شرک فی ذات، شرک فی الصفات۔ اور تیسری چیز ہے شرک فی العبادات، یعنی عبادت میں اللہ کے سوا کسی کو شریک کرنا۔ اس میں بھی درجہ ہے دوستو۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت دوسرے علاقے میں گئی۔ صحابہ کرام تجارت کی غرض سے یا دعوت کی غرض سے دنیا کے اکثر ممالک میں گئے ہیں۔ تو جو صحابہ کرام جو جس علاقے میں جاتے تھے، وہاں کے حالات، وہاں کی دنیاوی چیزیں، وہاں کی ٹیکنالوجی، جو بھی کچھ ہے نئی چیز آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ ہم نے فلاں علاقے میں یہ دیکھا، ہم نے فلاں علاقے میں وہ دیکھا، ہمارے ساتھ یہ عجیب واقعہ پیش آیا۔ تو ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جو باہر سے آئے ہوئے تھے، اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ ابھی تک تو اللہ کے سامنے کر رہے تھے، ہمیں آپ سجدہ کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کہنے لگے ہم فلاں ملک میں تھے، وہاں کے بادشاہ جو ہے لوگ ان کو سجدہ کرتے تھے، تو ہم نے یہ سوچا کہ آپ ہمارے لیے دنیا میں سب سے افضل ہیں، اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو آپ ہیں۔ تو جب وہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے تو ہم چاہتے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ دیکھو دوستو، جو مسئلہ معلوم نہ ہو اس کو پوچھنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے اس چیز کو پوچھا، ڈائریکٹ آ کر سجدہ کرنے نہیں لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کی میں ہرگز اجازت نہیں دے سکتا کہ اللہ کے سوا تم کسی کو سجدہ کرو۔ اگر کسی کو اجازت ہوتی سجدہ کرنے کی، کسی مخلوق کو، خالق کے علاوہ، پیدا کرنے والے کے علاوہ کسی کے سامنے اگر سجدہ کرنے کی کسی کو اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا مقام بھی بتایا کہ بیوی پر شوہر کی اطاعت کتنی ضروری ہے، کہ اگر اس کی اجازت ہوتی سجدہ کرنے کی، اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ اچھا بتاؤ، اللہ کے بعد، اللہ کی ذات کے بعد ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے، لیکن وہ ہستی بھی یہ کہہ رہی کہ مجھے سجدہ کرنا بھی حرام ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، مجھے سجدہ کر کے اللہ خوش نہیں ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، تو مجھے بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھیں دوستو، ہم مسلمانوں کے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آج 1450 سال گزر رہے ہیں، نہ جانے لوگ کس کس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور کہہ بھی رہے کہ ہم مسلمان ہیں، زندوں کو بھی کر رہے ہیں اور مردوں کو بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج موجود ہوتے تو کیا ہم کر سکتے سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور اگر ہم کرنا بھی چاہتے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے؟ صحابہ کو نہیں دی تو ہم کو کیسے اجازت دیں گے؟ اور یہ اجازت بھی اللہ کی طرف سے کا معاملہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی۔ لیکن آج ہم کیا ہے؟ ہاں، سجدے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کسی کو سجدہ کرنا یہ شرک فی العبادات ہے، اور بھی اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ، آئندہ جمعہ کو ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو یہ آج ہم نے سمجھا کہ شرک کی 3 قسمیں ہیں۔
شرک سیدھا جہنم میں لے کر کے جائے گا، کوئی بچنے کا چانس نہیں شرک کرنے والے کے لیے۔ شرک فی ذات، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک فی صفات، اللہ کی خوبیوں میں کسی کو شریک کرنا، ایسی خوبیاں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، ایسی خوبی جو مخلوقات کے اندر بھی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ شرک نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز شرک فی العبادات، کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ دنیا میں دوستو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ۔ تو بچیں گے اس سے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو، پوری امت کو، اس شرک سے، شرک جلی اور شرک خفی، ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کر کے بیٹھے